Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. First of all, we are very thankful to Alhamdulillah. This occasions makes all of us very humble and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. We made it to this house, despite all impossibility it had been made by the forces to us. ہمیں روکا گیا, ہمارے پروپوزر سکنڈروں کو روکا گیا, کنونشن کی اجازت نہیں, ریلی کی اجازت نہیں, پوسٹر کی اجازت نہیں, سٹیکر کی اجازت نہیں, لیکن عوام نے غلامی نامنظور کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہمیں اس گھر میں بھیجا. یہ عمران خان کا ویژن ہے جمہوریت کے لیے, اس ملک کی خود مختاری کے لیے اور سعین کو تقدس بنانے کے لیے اور عوامی مینڈیٹ واپس بحال کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جب آپ آئین کے مطابق اوت اٹھاتے ہو. آپ عوام کے منتخب نمائندے تب بنتے ہو جب آپ کے پاس عوام کا ٹرسٹ ہوتا ہے. اینڈ دا ٹرسٹ آف دا پیپل از ارن. یا آپ فارم 47 پہ نہیں لے کے آ سکتے, یا فارم 45 کے حساب سے ہوتا ہے. بالکل جن کے پاس فارم 45 کے مطابق مینڈیٹ ہے, اس لیے 180 ہماری اسٹرینتھ ہے, وہ ہم دے چکے ہیں الیکشن کمیشن. جتنی نشان بھی لیا گیا, روکا بھی گیا, لیڈر کو بار 5 دن کے اندر 3 کنویکشن بھی کرائی گئی اور لیڈرشپ کو بھی اندر روکا گیا. یہ خیال اور باور کرایا گیا کہ عوام بھول جائیں گے, لیکن عوام کے دلوں میں آج بھی ہے کہ اس ملک کا حقیقی لیڈر, پاپولر لیڈر عمران احمد خان صاحب نیازی. یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے, یہ ہمارا زندگی بھر مطالبہ رہے گا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا. صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک مینڈیٹ رکھتا ہو. پبلک مینڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ اسٹرینجر ہے, جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نام پہ اوت اٹھا کے کہتے ہیں کہ فرض نبھاؤں گا. اسپیکر صاحب ایک منٹ جو پوائنٹ کرنا ہے اس میں آرٹیکل کی مبذول کروانا چاہتا ہوں. پوائنٹ آف آرڈر جو رول 17 ہے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل 31 میں 53 میں, after a general election the National Assembly shall at the first meeting and the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and deputy speaker. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے when جب نیشنل اسمبلی پوری ہو. میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا آرٹیکل 51. آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی ہے کیا. نیشنل اسمبلی کا ڈیفینیشن پرووائڈ ہوا ہے آرٹیکل 51(3) میں. اس میں یہ لکھا ہے there shall be 336 seats for the members in the National Assembly including seats reserved for women and non-Muslim. 3 میں لکھا ہے the seat in the National Assembly referred to in class 1 except the seat mentioned in class 4 shall be allocated to each province in the federal capital territory as under. 4th میں لکھا ہے notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Thank you. There are, my request, there are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. وہ 10 نان مسلم میں سے ہمارے 3 سیٹس جو ہے وہ پریزروڈ ہے. وومن کی سیٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے 20 سیٹس ریزرو ہے. اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے. ہمارے 23 MNAs are supposed to come. تھینک یو بیرسٹر صاحب. اسپیکر صاحب آپ ویو آگے کہ ان تک یہ مؤخر ہو جب تک وہ نہ آئے. اور الیکشن کمیشن کے خلاف آپ رولنگ دیں. میں نے آپ سے یہ استدعا. تھینک یو. آپ تشریف رکھیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب ایک اچھی ٹریڈیشن بنائیں. آپ سنیں آرام سے. نو گیلری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی پلیز. گیلری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی, کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی. دیکھیں آج پہلا دن ہے نئی اسمبلی کا. اچھی روایات کے ساتھ چلیں آگے. آپ تشریف رکھیں پلیز. آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. فلور ہیز بین گیون. آپ تشریف رکھیں. دیکھیں آپ کا ویو پوائنٹ سنا گیا.
आपका व्यू पॉइंट सुना गया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जो इमरान खान आपका व्यू पॉइंट सुना है। बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, जनाब स्पीकर, आपका व्यू पॉइंट आ गया था बैरिस्टर साहब। जब आपने तकरीर की है तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज। चुप करो, नहीं, आप तशरीफ बैठ रखें, जाओ बैठ जाओ। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप बात तो सुन लेना। देखें ये पार्लियामान की ये रवायत है कि आपने एक बात की है, उसका जवाब सुन लें, सब्र से सुने, कोई बात। आपको फिर मौका देंगे, फिर आपको फ्लोर देंगे, फिर आप बात करें। आप अभी बैठ यही जाएं। बातें इनके बारे में तुम बैरिस्टर करते रहे हो। साहब, आज उधर बैठ के जाके आई नीड योर इंटेलिजेंस यही प्लीज। बातें इनके बारे में करते रहे हो। 18 उमर साहब, आप बात करें। देखें, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, आपने अपनी बात कर ली, अब फाजिल मेंबर को बात करने दें। यही तो पार्लियामान का मकसद है कि हम एक दूसरे की बात सुने। अगर हम सिर्फ बोलेंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो आप ये हाउस किस तरह चलाएंगे? आप यहां देखिए, हम सब यहां हैं, यू आर ऑनरेबल मेंबर्स, यू आर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। बैरिस्टर साहब, आप बताइए, जब आपने बात की तो आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, अब उनको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं दोबारा आपको टाइम देता हूं, पहले बात सुन लें ताकि अगर कोई क्लैरिफिकेशन हो तो आप कर दें। जी देखिए, फिर इस तरह तो कोई भी बात नहीं कर सकेगा इस हाउस में। नहीं, देखें, जब आपने बात की, मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, आप मेरी गुजारिश सुन लें कि जब आपने बात की तो यहां खामोशी थी, अब इनका जवाब सुने खामोशी के साथ। फिर कल आपकी कौन बात सुनेगा? उमर साहब, कल आपकी कौन बात सुनेगा? ये शोर करेंगे? नहीं करो, ऐसा नहीं करो। ये पाकिस्तान की असेंबली है, खुदा के लिए इसको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करो। जज्बात में आकर ये बातें करनी अच्छी नहीं है। मैं अपने तजर्बे पे आपको बता रहा हूं। सुनने का हौसला रखें, सुनने का हौसला रखें, खुदा के लिए। आप बैठ जाएं। मैंने आपकी बात मानी, अभी आप मेरी बात मानी, बैठें। आप बैठ जाए ना, आप बैठ जाए ना, अभी आप बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए ना करें। गौर साहब, आप क्या करते हैं? आप बैठ जाए। आप दो गोहर हैं, कम से कम एक तो बैठ जाए। देखें, मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। नहीं,